بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطاہرین واصحابہ الطیبین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ محترم بھائیوں اور دوستوں اور معززات ماؤں بہنوں بیٹیوں اور خواتین اسلام، آپ سب کو آج کے تفسیر کے درس میں خوش آمدید کہتا ہوں، جس میں ہم نے پچھلے جمعہ سورۃ الضحیٰ تک پڑھا تھا اور آج ہم سورۃ الشرح سے شروع کرتے ہیں اور انشاءاللہ سورۃ القدر تک پڑھیں گے باذن اللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنا یہ کلام، اپنا یہ قرآن مجید، اس کو سمجھنے کی توفیق دے اور اللہ رب العزت اس کے نور سے ہمارے دلوں کو منور کر دے، ہماری زندگیوں کو اللہ رب العزت منور کر دے، اور اس قرآن کی برکتیں اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ یہ کتاب بہت ہی بابرکت کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، یہ کتاب جس کو ہم نے نازل فرمایا یہ بہت ہی بابرکت کتاب ہے۔ تو اس قرآن مجید کی برکتیں ہمیں کس طرح نصیب ہو سکتی ہیں؟ اس طرح کہ ہم اس قرآن مجید کو پڑھیں اور اس کی تلاوت کے ساتھ ساتھ ہم اس قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر، اس کا مطالعہ کریں، تفسیر سیکھیں اور یہ جاننے کی کوشش کریں کہ اللہ رب العزت نے اپنی اس کتاب کے اندر کیا کچھ ذکر فرمایا ہے، کن کن باتوں کا حکم دیا کہ جن پہ ہمیں عمل کرنا ہے اور کن کن باتوں سے منع کیا کہ جن سے ہم نے اجتناب اور پرہیز کرنا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس کتاب کی تلاوت کرنے اور اس کتاب کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ ساتھ ہی ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کے جو بھی مریض ہیں، ہمارے بہن بھائی، ہم سب کے تمام مریضوں کو اللہ تعالیٰ شفاء کاملہ نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صحت و عافیت سے نوازے اور تمام بیماریوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، اور جو ہمارے بزرگ اور ہمارے بہن بھائی فوت ہو چکے ہیں ان سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے۔ ابھی ہمارے ایک بھائی نے بتلایا ہے کہ ان کی وائف کا انتقال ہوا ہے، ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور اللہ رب العزت ان کے درجات کو بلند کرے، ان کی حسنات کو قبول فرمائے اور اللہ رب العزت ان کی سیئات سے درگزر فرمائے۔ سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ اس صورت کے شروع میں اللہ رب العزت نے اپنے 3 احسانات ذکر کیے ہیں جو اللہ رب العزت نے اپنے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کیے۔ اس سے پہلے پچھلی صورت میں یعنی سورۃ الضحیٰ میں بھی اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیے گئے بے شمار احسانات میں سے 3 احسانات خاص طور پر ذکر فرمائے۔ وہ کون سے ہیں؟ ان کو ہدایت دی جب وہ اینڈ دوسرا ایک یہ کہ ان کو غنیمت دی جب ان کے پاس کچھ نہیں تھا۔ غنیمت دی، غنیمت مطلب غنیمت سپورٹ کیا، اور تیسرے یتیم تھے تو ان کو گھر۔ ہاں جی، تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الضحیٰ میں جو 3 احسانات ذکر فرمائے ان میں سے پہلا احسان ہے الم یجدک یتیما فآویٰ۔ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو یتیم نہیں پایا؟ یعنی جب آپ پیدا ہوئے تو اس وقت آپ یتیم پیدا ہوئے، پھر اللہ رب العزت نے آپ کی پرورش کا انتظام کیا، آپ کو رہنے کے لیے جگہ دی اور آپ کی حفاظت، اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا بندوبست کیا۔ یہ پہلا احسان۔ اور پھر ووجدک ضالا فہدی، اور آپ کو راستہ بھولا ہوا پایا کہ آپ کو دین کے بارے میں بہت ساری باتوں کا علم نہیں تھا، لیکن اللہ رب العزت نے آپ پر وحی نازل کی
اور آپ کو دین کے بارے میں بتلایا کہ دین کیا ہے، تو یہ دوسرا احسان۔ اور تیسرا یہ کہ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو نادار پایا، آپ یتیم بھی تھے، نادار بھی تھے، یعنی فقیر بھی تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو لوگوں سے بے نیاز کر دیا۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو مالدار بنا دیا، نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مالدار نہیں تھے، لیکن اللہ رب العزت نے اتنا عطا فرما دیا کہ جس کی بنا پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے بے نیاز ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے بے نیاز ہو گئے، اور آپ کی ضرورتیں پوری ہونے لگیں۔ جو آپ کی ضرورتیں جیسے بھی تھیں، وہ جتنی بھی تھیں، وہ ضرورتیں پوری ہوتی رہیں۔ اللہ رب العزت نے اس کا بندوبست کر دیا۔ اب اس صورت کے شروع میں جو 3 احسانات اللہ رب العزت نے ذکر کیے، ان میں سے پہلا احسان الم نشرح لک صدرک، کہ ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا۔ اور یہ جو استفہام ہے، استفہام کا معنی پوچھنا، الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا؟ یہ استفہام ہے، گویا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے ہیں، اور اس استفہام کو استفہام تقریری کہا جاتا ہے اہل علم کے ہاں۔ استفہام تقریری کا معنی یہ ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ جو بات پوچھ رہے ہیں وہ بات اپنے نبی کے لیے ثابت کر رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ پوچھ کر یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ہم نے آپ کا سینہ آپ کے لیے کھول دیا ہے۔ سینہ کھولنے کا معنی کیا ہے؟ سینہ کھولنے میں 2 چیزیں آتی ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو فراخ کر دیا، کھول دیا، اور اس سینے سے اللہ تعالیٰ نے تنگی کو ختم کر دیا، اس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جیسے جیسے وحی نازل ہوتی ویسے ویسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ عمل کرتے، اور آپ کے لیے عمل کرنا آسان ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ حکم نازل کیا کہ آپ لوگوں کو اللہ کی توحید کی طرف دعوت دیں اور لوگوں کو شرک سے ڈرائیں، شرک سے منع کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اپنے نبی کے سینے کو کھول دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے اس حکم پہ ہو بہو عمل کیا، اللہ کی توحید کو سمجھا، اپنے دل سے سمجھا، اور پھر اللہ کی توحید کا پیغام لوگوں تک پہنچایا۔ لوگوں کو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک سے اجتناب کیا، اور شرک سے اجتناب کرنے کے لیے لوگوں کو دعوت دی۔ یہ ایک مثال میں نے آپ کو صرف دی ہے، دعوت توحید کا حکم نازل ہونا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے سینے کو کھول دیا۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے دریغ، بلا جھجک لوگوں کو، اور اس پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا، کوئی لچک نہیں دکھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی جھجک کے، بغیر کسی رکاوٹ کے آپ نے لوگوں کو توحید کی طرف دعوت دی، اور کوئی کمپرومائز نہیں کیا، لوگوں کو پوری وضاحت کے ساتھ، صراحت کے ساتھ لوگوں کو شرک سے ڈرایا، اور لوگوں کو بتایا کہ یہ شرک ہے، اس سے آپ نے منع، اس سے آپ نے اجتناب کرنا ہے۔ اسی طرح پھر نماز کا حکم، اسی طرح پھر زکوٰۃ کا حکم، اسی طرح روزوں کی فرضیت کا حکم، اسی طرح حج کی فرضیت کا حکم، اور اسی طرح باقی سارے کے سارے احکامات، ان تمام کے تمام احکامات کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے سینے کو کھول دیا، فراخ کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پورے دین کو سمجھنا اور پورے دین کی طرف دعوت دینا اور پورے دین پہ عمل کرنا بالکل ایزی اور بالکل آسان ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہی چیز قرآن مجید کے اندر بیان فرمائی، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس کو ہدایت دینی ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ یشرح صدرہ للاسلام، تو اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو پورے اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، پورے دین کے لیے۔ اسلام پورے دین کو کہتے ہیں، اسلام کسی ایک حکم کو نہیں کہتے، کسی 2 یا 10 حکموں کو نہیں کہتے، اسلام پورے کے پورے دین کا نام ہے۔ پوری کی پوری زندگی گزارنے کا سلیقہ کیا ہے وہ پورے اس دین اسلام کے اندر موجود ہے۔
تو جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ ارادہ کرتا ہے کہ اللہ نے اس کو ہدایت دینی ہے، اللہ اس کے سینے کو کھول دیتا ہے۔ لیکن وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ، جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کی اپنی ضد کی وجہ سے، اس کی اپنی ہٹ درمی کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، اس کے سینوں کو اللہ تعالیٰ بہت تنگ کر دیتا ہے۔ یجعل صدرہ ضیقا، بہت ہی تنگ کر دیتا ہے اس کے سینے کو، کہ اتنا تنگ ہو جاتا ہے اور وہ اپنے دل کے اندر اتنی گھٹن محسوس کرتا ہے کأنما یصعد فی السماء، گویا کہ اس کو اس بات کا پابند کر دیا گیا ہے کہ تم آسمان پہ چڑھ کے دکھاؤ۔ اگر کسی کو آسمان پہ چڑھنے کا چیلنج دیا جائے تو اس کے دل کے اندر کتنی گھٹن پیدا ہوگی۔ آسمان تو بہت دور کی بات ہے، اگر کسی کو کسی مکان کی چھت پہ چڑھنے کا حکم دیا جائے کہ بھئی تم نے اس مکان کی چھت پہ چڑھنا ہے اور اس کی سیڑھی بھی نہ ہو، ظاہر ہے کہ اس کے دل کے اندر گھٹن پیدا ہوگی کہ میں کیسے چڑھوں گا۔ چاہے کہ ایک ٹاور ہو یا کئی منزلہ ایک بلڈنگ ہو، اس کو کہا جائے بندے کو کہ بھئی تم نے وہ فلاں بلڈنگ جو ہے یا فلاں جو ٹاور ہے اس کی چوٹی پہ تم نے پہنچنا ہے، اس کے دل میں گھٹن پیدا ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو گمراہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے اس کی اپنی ہٹ درمی اور ضد کی وجہ سے، کہ اللہ نے اس کے لیے انبیاء بھی بھیجے، اللہ نے اس کے لیے کتابیں بھی بھیجی، اللہ نے اس کے لیے علماء بھی پیدا کیے جو اس کو وقتاً فوقتاً نصیحت کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ عمل کرنے کے لیے تیار نہیں، اس کے باوجود وہ دین کو اپنانے کے لیے تیار نہیں، پھر اللہ تعالیٰ اس کے دل کو اتنا تنگ کر دیتا ہے کہ اس کے لیے پھر دین کو سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے، پھر اس پر دین پہ عمل کرنا اتنا ہی مشکل ہو جاتا ہے جتنا کہ کسی کو یہ کہا جائے کہ تم آسمان پہ چڑھ کے دکھاؤ۔ بات سمجھیں کیا مطلب ہے اس کا؟ الم نشرح لک صدرک، کہ ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا آپ کے لیے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پہ کیا، اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے جو فالوورز ہیں، نبی کے جو پیروکار ہیں، جو سچے دل سے اللہ کے نبی کی پیروی کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں، ان کے سینوں کو بھی کھول دیتا ہے۔ پھر ان کے لیے بھی دین کا کوئی حکم مشکل نہیں رہتا، وہ دین کے احکامات کو سمجھتے بھی ہیں، اپنے دلوں میں اتارتے ہیں، اور پھر وہ ان پہ عمل بھی کرتے ہیں، وہ ان کی طرف لوگوں کو دعوت بھی دیتے ہیں۔ ایک تو یہ معنی ہے ایک تو یہ معنی ہے انشراح صدر کا، یعنی سینے کو کھول دینے کا یہ معنی ہے۔ دوسرا معنی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے دل کو اس طرح کھول دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنی آزمائشیں آئیں اور جتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مصیبتیں نازل ہوئیں، کڑی آزمائشوں سے گزرنا پڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ نہ صرف زبانی طور پر لوگوں سے سننا پڑا، کسی نے آپ کو جادوگر کہا، کسی نے آپ کو ساحر، کسی نے آپ کو مجنون کہہ دیا، زبانی طور پر تکلیفیں، اذیتیں پہنچائیں لوگوں نے، اور کسی نے جسمانی طور پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں پہنچائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی آزمائشوں سے گزرنا پڑا، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے سینے کو اس طرح کھول دیا کہ ان آزمائشوں کو برداشت کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انتہائی آسان ہو گیا۔ برداشت کرنا، اس کے لیے بھی کھلا سینہ چاہیے کہ انسان پر اگر آزمائشیں آئیں، مصیبتیں آئیں، تو وہ کس قدر آنے والی آزمائشوں اور مصیبتوں کو برداشت کرنے کے قابل ہے۔ اور اللہ تعالیٰ آزمائشوں اور مصیبتوں کو برداشت کرنے کے لیے اس بندے کے سینے کو کھولتا ہے کہ جو دین پہ عمل کرتا ہے۔ جو ہم نے پہلی مراد بیان کی، پہلا جو معنی بیان کیا انشراح صدر کا، جس کا اس طرح سے سینہ کھل جاتا ہے اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین پر عمل کرنے کے لیے، تو اس کے لیے پھر دین کے سلسلے میں آنے والی آزمائشیں اور مصیبتوں کو برداشت کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ یہ دو معنی ہیں سینے کو کھولنے کے، پہلا احسان۔ دوسرا وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور ہم نے آپ سے، اچھا آگے جانے سے پہلے ہم یہ بھی بیان کرتے چلیں، یہ جو انشراح صدر ہے نا، سینے کو کھولنا، اس میں یہ بھی بعض اہل علم نے یہ ذکر کیا ہے کہ اس میں وہ بھی دو واقعات شامل ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چاک کرنے کے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ سعدیہ کے ہاں تھے، ان کے محلے میں پرورش پا رہے تھے، تو وہاں فرشتے آئے، حضرت جبریل امین آئے
اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چاک کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو نکال کر اس کو زمزم کے پانی کے ساتھ دھویا اور اس کے بعد اس کو واپس لوٹا دیا۔ اسی طرح سے یہ واقعہ پھر بھی دوبارہ بھی پیش آیا، کب؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے اسراء و معراج کے لیے لے جایا جا رہا تھا، تو مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کے اندر ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو دوبارہ کھولا گیا، چاک کیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو دوبارہ زمزم کے پانی کے ساتھ دھویا گیا اور اس کو ایمان اور حکمت کے ساتھ بھر کر اس کو اس کی جگہ پہ پھر فٹ کر دیا گیا۔ یہ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو بڑے معجزات۔ تو اس میں یہ جو الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا، اس کے اندر یہ جو شق صدر کے دو واقعات ہیں وہ بھی شامل ہیں۔ دوسرا ووضعنا عنک وزرک، اور ہم نے آپ کے بوجھ کو اتار دیا۔ یہاں بھی وہی سوال ہے، کیا ہم نے آپ کے بوجھ کو اتار نہیں دیا؟ مطلب یہ ہے کہ ہم نے آپ کے بوجھ کو اتار دیا۔ کون سا بوجھ؟ الذی انقض ظہرک، وہ بوجھ جس نے آپ کی کمر کو توڑ کے رکھ دیا تھا۔ انقض ظہرک، آپ کی پیٹھ کو توڑ کے رکھ دیا تھا۔ وہ بوجھ کون سا ہے میرے عزیز بھائیوں؟ ایک تو اس سے مراد وحی کا بوجھ ہے، جیسے کہ سورۃ المزمل میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم عنقریب آپ کے اوپر اتاریں گے بہت ہی وزنی، بہت ہی بوجھل حکم نازل کریں گے آپ کے اوپر، بہت ہی وزنی کلام آپ کے اوپر نازل کریں گے۔ تو ظاہر ہے کہ قرآن مجید جو ہے اس کا اترنا اس کا ایک بوجھ تھا۔ آپ اندازہ کریں کہ جیسے کہ آگے سورۃ العلق میں ہم انشاءاللہ اس کا بیان کریں گے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وحی کا نزول شروع ہوا، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تھے؟ کس غار میں تھے؟ غار حرا میں۔ تو جب پہلی وحی نازل ہوئی تو جبریل امین آئے اور انہوں نے کہا اقرأ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ما انا بقارئ، میں تو نہیں پڑھ سکتا، پڑھنے والا نہیں ہوں میں۔ تو حضرت جبریل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بازوؤں میں لے کر آپ کو دبایا، بھینچا، کہ جس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف محسوس ہوئی۔ انہوں نے پھر کہا اقرأ، کہا میں تو پڑھنے والا نہیں ہوں۔ جبریل امین نے پھر ان کو اپنے دونوں بازوؤں میں لے کر ان کو بھینچا، جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی، اور پھر اسی طرح 3 مرتبہ کیا، اور اس کے بعد یہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ 5 آیتیں نازل ہوئیں۔ تو اس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے گھبراہٹ کا شکار ہوئے کہ جب گھر میں پہنچے تو اپنی بیوی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمانے لگے کہ زملونی زملونی، میرے اوپر چادر اڑا دو، اور بہت ہی گھبرائے ہوئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بہت ہی پریشان تھے۔ اور جب یہ وحی نازل ہوتی تھی تو سخت سردیوں کی راتوں کے اندر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہوتا تھا؟ سخت پسینہ آتا تھا۔ یہ بوجھ تھا، یہ اس وحی کا بوجھ۔ اللہ نے فرمایا وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، یہ بوجھ جس نے آپ کی کمر کو توڑ کے رکھ دیا تھا، ہم نے اس بوجھ کو اتار دیا ہے۔ ہم نے اس بوجھ کو یعنی اس طرح اتار دیا کہ آپ کو اس لائق بنایا کہ آپ اس بوجھ کو برداشت کرنے کے قابل بنیں، اور پھر اس وحی کو آپ لوگوں تک پہنچانے کے قابل بنیں۔ یہ معنی ہے، ایک تو یہ معنی۔ دوسرا یہ معنی ہے کہ بوجھ سے مراد بعض ایسے امور ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں کرنے چاہیے تھے، لیکن بتقاضائے بشریت، یعنی بشر ہونے کے ناطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ امور ہو گئے، تو ان کا جو بوجھ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان امور کا بوجھ اللہ رب العزت نے ختم کر دیا۔ یعنی معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاف کر دیا۔ مثال کے طور پر اس کی 1-2 مثالیں دیتا ہوں۔ جب ایک نابینا صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اپنا رخ موڑ لیا، جو کہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آپ کی شان کے لائق نہیں تھا کہ آپ اپنے نابینا صحابی سے اپنا رخ موڑیں، لیکن آپ نے رخ کیوں موڑا تھا؟ اس لیے کہ آپ یہ چاہتے تھے کہ جو مکہ کے کافر اور جو سردار بیٹھے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ آپ ان کو دین اسلام کی طرف دعوت دیں،
اور وہ دین اسلام کو قبول کر لیں۔ بیچ میں یہ نابینا صحابی آ پہنچے تو اس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ موڑ لیا، جو کہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر سورت نازل کر دی کہ عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى، یعنی ایک ڈانٹ کا انداز اللہ رب العزت نے اختیار کیا کہ آپ کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جو عمل ہوا، یہ جو چیز ہوئی، اس کا ایک بوجھ تھا، اس بوجھ کو اللہ رب العزت نے معاف کر دیا۔ اسی طرح جنگ بدر کے قیدیوں کے حوالے سے، جنگ بدر کے قیدیوں کے حوالے سے صحابہ کرام کے آپس میں اختلاف ہوا کہ ان قیدیوں کو کیا کرنا چاہیے۔ بعض نے کہا کہ ان سے فدیہ لے کے ان کو چھوڑ دے، بعض نے کہا کہ ان کی گردنیں کاٹ دی جائیں۔ اللہ رب العزت بھی یہی چاہتے تھے کہ ان کی گردنیں کاٹ دی جاتی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ مان لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا کہ ان سے فدیہ لیں اور ان کو چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ ما کان لنبی ان یکون له اسری حتی یثخن فی الارض، اللہ تعالیٰ نے ڈانٹ کے انداز میں یہ آیت نازل فرمائی کہ آپ کو یوں نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ کو تو ان کو قتل کر دینا چاہیے تھا، زمین سے ان کا وجود ہی ختم کر دیا جاتا، آپ کو یوں کرنا چاہیے تھا۔ جو یہ وہ عمل تھا، یہ وہ چیز تھی جو آپ کو نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن بشریت کے بشر ہونے کے تقاضے آپ سے وہ چیز ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے اس کی بوجھ کو اتار دیا۔ اسی طرح سے یہ میں نے 2 مثالیں ذکر کی ہیں، اسی طرح سے ایسے جتنے بھی امور تھے جن کو چھوڑنا اولا تھا، بہتر تھا، افضل تھا کہ آپ ان کو چھوڑ دیتے، لیکن آپ سے انسان ہونے کے ناطے، بشر ہونے کے ناطے وہ چیزیں ہو گئیں تو اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کا بوجھ ختم کر دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاف کر دیا۔ یہی وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفتح کے شروع میں ذکر فرمائی ہے، انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك اللہ ما تقدم من ذنبك وما تأخر، تاکہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے آپ کی اگلی پچھلی تمام خطاؤں کو۔ یہ خطائیں جو ہیں یہ گناہ نہیں تھے میرے عزیز بھائیوں، کیونکہ انبیاء گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، لیکن یہ وہ خطائیں تھیں یا یہ وہ چیزیں تھیں کہ جن کو چھوڑنا اولا، افضل، بہتر تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشر ہونے کے تقاضے آپ نے وہ چیزیں کر لیں، یا جن کو کرنا چاہیے تھا اور آپ نے اس طرح نہیں کیا، بشر ہونے کے تقاضے آپ سے بھول ہو گئی، تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کا بوجھ اللہ رب العزت نے اتار دیا۔ یہ ہے وہ دوسرا احسان، یہ ہے وہ دوسرا احسان۔ آگے چلیں، تیسرا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ کس طرح؟ دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کس طرح بلند کیا کہ جہاں بھی اللہ کا ذکر آتا ہے وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر آتا ہے۔ آپ اذان دیکھ لیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس کے ساتھ یہ اشہد ان محمد رسول اللہ، پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں بھی اذان ہوتی ہے وہاں اللہ کے ذکر کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی بلند آواز کے ساتھ وہ پڑھا جاتا ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اسی طرح نماز کے اندر، نماز میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آتا ہے، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، پورا درود۔ ہر نماز، کسی بھی نمازی کی نماز اس وقت تک صحیح نہیں ہے جب تک کہ وہ اس نماز کو درود شریف پر ختم نہ کرے۔ یہ معنی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس کو بلندی عطا فرمائی اللہ رب العزت نے۔ اور اسی طرح آخرت میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو بلندی حاصل ہوگی۔ لوگ پریشان ہو کر، گھبرا کر، قیامت کے دن کی تلخیوں سے تنگ آ کر لوگ مختلف انبیاء کے پاس جائیں گے، لیکن آخر کار شفاعت کے لیے کون تیار ہوں گے؟ ہمارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو اللہ رب العزت مقام محمود پہ فائز کرے گا۔ تو یہ بلندی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی بلندی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شان اور یہ فضیلت عطا فرمائے گا۔ تو یہ 3 احسانات اللہ نے ذکر کیے، اور 3 احسانات ذکر کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یقین کر لو کہ تنگی کے ساتھ آسانی ہوگی، اور پھر یقین کر لو کہ تنگی کے ساتھ آسانی ہوگی۔ ان 2 آیات کو سامنے رکھتے ہوئے حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کہا کرتے تھے لَن يَغْلِبَ عُسْرٌ يُسْرَيْن،
کہ ایک تنگی دو آسانیوں پہ غالب نہیں آ سکتی. ایک تنگی دو آسانیوں پہ غالب نہیں آ سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں اللہ نے دو آیتوں کے اندر ایک ہی تنگی کو ذکر کیا الف لام کے ساتھ، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ الْعُسْرِ، یہ الف لام کے ساتھ. اور اگلی آیت میں بھی اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ الْعُسْرِ، یعنی تنگی کا جو لفظ ہے العسر، اس کو الف لام کے ساتھ دونوں آیتوں کے اندر ذکر کیا، جس کا معنی ہے ایک ہی تنگی. لیکن یسرن دونوں آیتوں کے اندر الف لام کے بغیر ہیں. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یعنی تنگی کے ساتھ آسانی ہوگی، پھر اسی تنگی کے ساتھ دوسری آسانی ہوگی. یعنی ایک تنگی دو آسانیوں پہ غالب نہیں آ سکتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دے رہے ہیں. یہ تین احسانات ذکر کرنے کے بعد ہم نے آپ کو تین احسانات دیے، تو آپ کے لیے بشارت ہے اور آپ کے ساتھیوں کے لیے بشارت ہے کہ ابھی مکہ مکرمہ کے اندر جو آپ کے اوپر تنگ حالات گزر رہے ہیں، تنگیاں، پریشانیاں، مصیبتیں، آزمائشیں آپ پر اور آپ کے ساتھیوں پر، تو یہ تنگی ایک وقت کے لیے ہے، اور اس کے بعد پھر آپ کو ڈبل آسانی ملے گی. اور یہی ہوا. جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو وہ تنگیاں آسانیوں میں تبدیل ہو گئیں. تو یہ معنی ہے. اور اس میں میرے بھائیوں، ہم سب کے لیے بھی اس میں ایک سبق ہے کہ کبھی بھی انسان کو آزمائشوں اور مصیبتوں میں انسان کو پریشان یہ کہنا آسان ہے کہ پریشان نہیں ہونا چاہیے، لیکن پریشان ہوتا ہے انسان. ہر انسان پریشان ہوتا ہے، کیونکہ یہ ایک فطری تقاضا ہے. میں اور آپ ہم پریشان ہو جاتے ہیں پریشانیوں کے اندر، آزمائشوں اور مصیبتوں کے اندر، بیماریوں کے اندر، گھریلو حالات کی وجہ سے، روزگار کی وجہ سے، خاندان کی وجہ سے ہم پریشان ہو جاتے ہیں. لیکن یقین رکھیں کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، جو ایک تنگی آپ نے دیکھی ہے، اس کے بعد آپ کو دو آسانیاں ملیں گی، دو آسانیاں آپ پر آئیں گی. اس لیے اللہ رب العزت پہ ہمیشہ پختہ یقین ہونا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کیا ہر معاملہ جو ہے اس کے اندر خیر ہوتی ہے، ہر معاملہ. اور یہ چیز صرف مومن کو نصیب ہوتی ہے کہ مومن پر اگر اس کو خوشی ملتی ہے تو وہ اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، تو اس کے لیے وہ جو خوشی کی بات ہے وہ اس کے لیے باعث خیر بن جاتی ہے. اور اگر مومن پر کوئی آزمائش آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی بیماری آتی ہے، تو وہ اس پہ صبر کرتا ہے، تو اس آزمائش اور مصیبت کا آنا بھی اس کے لیے باعث خیر بن جاتا ہے. تو اس لیے انسان کو یہ دو آیتیں سامنے رکھتے ہوئے جب انسان تنگ حالات سے گزر رہا ہو، اس کو اللہ پہ یقین ہونا چاہیے کہ یہ تنگی ہے اور میرے گناہوں کی وجہ سے، میری اپنی وجہ سے ہے، لیکن انشاءاللہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ تنگی ڈبل آسانیوں کے اندر تبدیل ہو جائے گی، دو آسانیوں کے اندر تبدیل ہو جائے گی. اس لیے اس کے بعد اللہ نے فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، جب آپ فارغ ہو جائیں اپنی ذمہ داریاں، آپ کی جو ذمہ داریاں ہیں ڈیلی روٹین کے مطابق، آپ اپنی ذمہ داریوں سے فارغ ہو کر آپ کیا کریں؟ فَانْصَبْ، پھر آپ عبادت کی محنت کے لیے کھڑے ہو جائیں. یعنی عبادت کرنے کے لیے ہی نہیں بلکہ عبادت میں محنت کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی کرتے تھے سارا دن، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا، کہ پورے دن کے اندر آپ کی طویل مصروفیات ہیں، طویل ذمہ داریاں ہیں، پورا دن آپ مشغول رہتے ہیں. تو جب آپ رات کو فارغ ہوتے تو کیا کرتے تھے؟ رات کو فارغ ہو کر آپ کیا کرتے تھے؟ ساری رات سوئے رہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ عبادت کی مشقت کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، عبادت کی تھکاوٹ برداشت کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. اتنی تھکاوٹ اور اتنی مشقت، اتنا لمبا قیام اور اتنی لمبی نماز تہجد کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں پہ ورم ہو جاتا تھا. یہ ہے وہ چیز جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اور اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہو بہو عمل کیا کہ آپ عبادت کی مشقت کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں. اور آج میں اور آپ بھی ذرا دیکھیں، اپنے گریبان میں جھانک کے اور اپنا جائزہ لیں، اپنی روٹین کو دیکھیں کہ ہم جب اپنی ذمہ داریوں سے فارغ ہوتے ہیں، اپنی جاب سے اور اپنی دیگر گھریلو ذمہ داریوں سے فارغ ہوتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم میں سے ہر بندے کو سوچنا چاہیے
کیا کرنا ہے، کیا کرتے ہیں؟ آج سب سے زیادہ جو مصروفیت ہے وہ اس موبائل کی ہے۔ یہ موبائل یہ ہاتھ میں ہو تو پھر گھنٹوں گزر جاتے ہیں، گھنٹوں گزر جاتے ہیں۔ تو یہاں تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ فنصب، عبادت کی مشقت کے لیے آپ کھڑے ہو جائیں، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف آپ اپنے دل میں رغبت پیدا کریں، یعنی رب کی عبادت کر کے رب کے تقرب کو حاصل کریں، رب کی رضامندی کو تلاش کریں، رب کی نعمتوں کو تلاش کریں، جنت کو طلب کریں۔ یہ معنی ہے ان آیات کا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات پہ عمل کرتے تھے، لہٰذا ہمیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرز عمل کو اور اس آئیڈیل آپ کے نمونے کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں بھی اسی طرح سے کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ سورۃ التین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ قسم ہے تین کی یعنی انجیر کی، قسم ہے زیتون کی، اور قسم ہے طور سینین کی، جو کہ ایک پہاڑ تھا جہاں پر اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، تو وہ طور سینا تھا یا طور سینین۔ وہاں پر موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوئے اور ان پر وحی نازل کی، ان کو نبوت کے منصب پہ فائز کیا۔ وہذا البلد الامین، اور یہ جو امن والا شہر ہے اس کی قسم۔ گویا کہ اللہ رب العزت نے چار چیزوں کی قسم کھائی، تین کی، زیتون کی، طور سینا کی، اور امن والے شہر کی یعنی مکہ مکرمہ کی قسم کھائی۔ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہ جو پہلی دو قسمیں ہیں وہ تین و زیتون، تو اس سے مراد وہ ملک ہے جس میں یہ چیزیں کثرت کے ساتھ ہوتی ہیں، تین یعنی انجیر اور زیتون، اور وہ ملک کون سا ہے؟ ملک شام۔ ملک شام میں یہ انجیر بھی اور اسی طرح زیتون بھی کثرت کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو ابھی آپ کو معلوم ہے کہ ملک شام کے جس کو آج کل سیریا کہا جاتا ہے، حالانکہ ملک شام جو ہے وہ صرف سیریا نہیں ہے، ملک شام کے اندر فلسطین بھی ہے، لبنان بھی ہے اور اردن بھی ہے۔ یہ سارے ملک جو ہیں ان کو ملا کر کے بلاد الشام ان کو کہا جاتا ہے۔ حدیث کے اندر جو بلاد الشام کی جو تفصیل جو فضیلت بیان کی گئی ہے، تو اس بلاد شام سے اور ارض شام سے مراد یہ چاروں ملکوں کی زمین ہے، تو اس کے اندر فلسطین بھی ہے، اس کے اندر بیت المقدس بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پوری سرزمین کی قسم کھائی کہ جہاں پر انجیر اور زیتون یہ دونوں کثرت کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اور دوسری آیت میں آگے اللہ تعالیٰ نے طور سینا کی قسم کھائی۔ اچھا، یہ جو ملک شام ہے، ملک شام جہاں انجیر اور زیتون کی سرزمین ہے، وہاں یہ ملک شام کی جو سرزمین ہے یہ انبیاء کی سرزمین بھی ہے۔ بے شمار انبیاء اللہ رب العزت نے ملک شام میں بھیجے، ان میں سب سے آخری جو نبی آئے ملک شام کے اندر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جو کہ بیت المقدس میں پیدا ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس مقام کی قسم کھائی، پھر طور سینا کی قسم کھائی، اور پھر وہذا البلد الامین، تیسرا مقام جس کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی وہ امن والے شہر کی یعنی مکہ مکرمہ کی، کہ جہاں پر ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اور وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، اور آپ نے نبوت ملنے کے بعد وہاں پر 13 سال اپنی قوم کو توحید کی طرف دعوت دی۔ 53 سالہ زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ مکرمہ کے اندر گزری۔ یہ شہر امن والا شہر، امن والا کیوں؟ اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے لیے دعا کی تھی، رب اجعل هذا البلد آمنا، اے میرے رب اس شہر کو امن والا شہر بنا دینا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس شہر کو امن والا شہر بنا دیا، اور اس شہر کے اندر حدود حرم کے اندر اللہ تعالیٰ نے قتال کو یعنی لڑائی کرنے کو حرام کر دیا۔ صرف چند گھڑیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجازت دی لڑائی کرنے کی، اور وہ چند گھڑیاں کون سی تھیں؟ فتح مکہ کے موقع پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کرنے کے لیے سن 8 ہجری میں مکہ میں داخل ہوئے، تو کچھ گھڑیوں کے لیے لڑائی کی اجازت دی گئی۔ تو اس سے پہلے بھی اس ملک کے اندر، اس شہر کے اندر لڑائی کرنا حرام تھا، اور اس کے بعد بھی قیامت تک کے لیے اس شہر کے اندر لڑائی کرنا حرام ہے۔ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو بھی اس کے اندر داخل ہوگا وہ امن والا ہو جائے گا۔
یہ ہے معنی اس آیت کا وہاد البلد الامین۔ یہ قسمیں کھا کے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے یقینی طور پر انسان کو بہترین شکل و صورت میں پیدا کیا ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے 4 قسمیں کھائیں، اور آپ چاہیں تو 3 مقامات کی قسمیں بھی کہہ سکتے ہیں آپ، اور پھر لقد کے اندر دو تاکیدیں ہیں، ایک لام تاکید اور دوسرا قد بھی یقین کے معنی میں آتا ہے، یعنی قسمیں کھانے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یقینی طور پر ہم نے انسان کو کس شکل و صورت میں پیدا کیا ہے؟ بہترین، فی احسن تقویم، بہترین شکل و صورت میں پیدا کیا کہ جس میں انسان کھڑا ہو سکتا ہے، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے دراز قد بنایا ہے، جس میں انسان کو اللہ رب العزت نے دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، سننے کے لیے کان دیے، بولنے کے لیے زبان دی، اور اللہ نے پکڑنے کے لیے 2 ہاتھ عطا کیے، چلنے کے لیے 2 پیر عطا کیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کی ساخت، اس کی بناوٹ تمام مخلوقات میں سب سے بہتر بنائی، تمام مخلوقات میں سب سے بہتر بناوٹ اور سب سے بہتر جو ساخت ہے وہ اس انسان کی ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی اللہ نے فرمایا ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے اسی انسان کو جس کی ساخت اور جس کی شکل و صورت کو ہم نے بہترین بنایا تھا، اس کو ہم نے لٹا دیا اسفل سافلین، چنانچہ یہ سب سے نچلے گڑھے کے اندر چلا گیا، نیچوں میں سب سے زیادہ نیچا ہو گیا یہ۔ اور یہ کب ہوتا ہے میرے بھائیوں؟ انسان کو اللہ رب العزت نے اگر بہترین ساخت کے ساتھ، بہترین شکل و صورت کے ساتھ بنایا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل اور فہم بھی عطا کی۔ عقل اور فہم، عقل اور فہم، فہم کا کیا معنی ہے؟ فہم کا معنی ہے سمجھنا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سمجھ دی ہے، عقل اور سمجھ دی ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو۔ تو اس سمجھ کا اور اس عقل کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اللہ رب العزت کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دے، کیونکہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا، اللہ نے اس کی بہترین ساخت بنائی، بہترین شکل و صورت، پھر اللہ نے اس کو عقل دی اور اس کو فہم اور حکمت اور بصیرت سے نوازا۔ اس فہم اور حکمت اور بصیرت کا تقاضا یہ تھا کہ یہ اللہ رب العزت کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیتا۔ اگر یہ اللہ رب العزت کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیتا، اللہ کے دین پہ عمل کرتا، تو یہ بلندیوں کو چھو رہا ہوتا۔ لیکن اگر یہ اس عقل اور فہم و حکمت ہونے کے باوجود بھی اور بہترین شکل و صورت میں یہ پیدا ہونے کے باوجود بھی اگر یہ اللہ رب العزت کے دین کو نہیں سمجھتا اور دین پہ عمل پیرا نہیں ہوتا اور منمانی زندگی بسر کرتا ہے، تو پھر یہ اونچائی کی طرف جانے کی بجائے پھر یہ کدھر جاتا ہے؟ پھر یہ ذلت اور رسوائی اور پستی کی طرف جاتا ہے۔ چنانچہ اگر یہ اللہ کی توحید کو اختیار کرتا تو یہ اونچائیوں کو چھو رہا ہوتا، لیکن اگر یہ عقل و حکمت کے باوجود اگر یہ شرک کی طرف جاتا ہے تو یہ ذلت اور رسوائی کے گڑھوں کے اندر جا رہا ہے۔ اگر یہ نماز پڑھتا، نماز کیا کہا جاتا ہے کہ نماز جو ہے یہ مومن کی کیا ہے؟ معراج ہے۔ نماز مومن کی معراج ہے، معراج۔ اور نماز کے اندر انسان اللہ رب العزت کے اور اللہ رب العزت جو ہے وہ اپنی ذات اور اپنے وجود کے اعتبار سے عرش پر ہے، اور عرش ہم سے کتنا دور ہے انسان سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ لیکن انسان نماز کے اندر، نماز کے سجدے کے اندر اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے، سب سے زیادہ قریب۔ اگر آپ نماز پڑھتے تو آپ اتنی بلندی کو پہنچ جاتے، لیکن اگر آپ نماز نہیں پڑھتے تو پھر آپ ذلت اور رسوائی کے سب سے نچلے گڑھے کے اندر چلے جاتے۔ یہ معنی ہے اس کا۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، اس انسان کو ہم نے نچلے گڑھے کے اندر پھینک دیا، اس کی اپنی ہٹ درمی کی وجہ سے، اس کی اپنی ضد کی وجہ سے اور دین پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے۔ ہم نے اس کو منع کیا کہ تو نے سودی لین دین نہیں کرنا۔ اگر یہ سودی لین دین سے بچتا، اگر یہ جھوٹ سے، فراڈ سے اپنے آپ کو بچاتا، تو آج یہ بلندیوں کو چھو رہا ہوتا۔ لیکن چونکہ یہ نماز بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، اور ہو سکتا ہے زکوٰۃ بھی دیتا ہو سکتا ہے آج بھی حج عمرہ بھی کرتا ہو، لیکن اپنا پیسہ بینک کے اندر فکس کرا کے رکھا ہوا ہے اور سودی لین دین جاری رکھتے ہوئے اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کر کے
یہ سب سے ذلت اور رسوائی کے سب سے نچلے گڑھے کے اندر چلا گیا، باوجود اس کے کہ نماز بھی پڑھتا ہے۔ میرے بھائیوں، مجھے اور آپ کو یہ سوچنا ہے کہ ہم نے بلندیوں کی طرف جانا ہے اللہ کے دین کو سمجھ کے اور اس پہ عمل کر کے، یا پھر ہمیں ذلت اور رسوائی کے سب سے نچلے گڑھے کے اندر جانا ہے۔ یہ میرے اور آپ کے اختیار میں ہے۔ تو انسان کے بارے میں اللہ نے فرمایا ثم رددناہ اسفل سافلین۔ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ ہم نے اس انسان کو نیچوں میں سے جو نیچے جانے والے جو لوگ ہیں، نچلے گڑھے میں گرنے والے جو لوگ ہیں، ہم نے ان میں سب سے نچلے گڑھے کے اندر اس کو پہنچا دیا، خود اس کے اپنے برے عقیدے کی وجہ سے اور اس کے اعمال کی وجہ سے اور اس کے اخلاق و کردار کی وجہ سے۔ آپ اندازہ کریں کہ انسان اپنے اخلاق و کردار کی وجہ سے کتنا گر جاتا ہے، اخلاق و کردار کی وجہ سے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک مومن چاہے وہ شادی شدہ ہو چاہے وہ غیر شادی شدہ ہو، آپ سوچ سکتے ہیں کہ مومن ایمان والا ہو کر وہ زنا کرے گا؟ لیکن یہ ایمان والا ہو کر بھی یہ جب زنا کرتا ہے اور اسی طرح اللہ رب العزت کی دیگر محرمات کا بے دریغ ارتکاب کرتا ہے، تو پھر یہ کہاں چلا جاتا ہے؟ اسفل السافلین۔ کاش کہ ہمیں یہ چیز سمجھ آ جائے۔ ہم یہ تو ذکر کرتے ہیں کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، اور یہ آیت ذکر کرتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ کاش کہ اگلی آیت بھی ہم نے سمجھ لی ہوتی کہ یہی انسان کب یہ سب سے نچلے گڑھے کے اندر جا گرتا ہے، ذلت و رسوائی کے۔ اور بعض اہل علم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو نچلا گڑھا ہے نا، یہ اصل میں جہنم کا نچلا گڑھا ہے، جہنم کی آگ کا نچلا گڑھا۔ وہاں انسان پہنچ جاتے ہیں اپنے برے عقیدے کی وجہ سے، شرک و بدعت کی وجہ سے، کفر و نفاق کی وجہ سے، فسق و فجور کی وجہ سے انسان نیچے چلا جاتا ہے۔ ہاں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے، یہ جو الا ہے، الا سوائے، یہ کیا ہے؟ یہ اس کو کہتے ہیں استثناء۔ اللہ تعالیٰ نے مستثنا کر دیا ہے وہ نچلے گڑھے میں گرنے والے لوگوں سے۔ اللہ نے کچھ لوگوں کو ایگزمپٹ کر لیا ہے، مستثنا کر دیا ہے۔ کن کو؟ کہ وہ نچلے گڑھے میں نہیں جائیں گے، وہ ہوں گے الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور جو اچھے عمل کرتے رہے، یہ بچ جائیں گے۔ یہ نہیں جائیں گے نچلے گڑھے میں، ذلت و رسوائی کے نچلے گڑھے میں بھی نہیں، اور جہنم کی آگ کے نچلے گڑھے میں بھی نہیں، یہ بچ جائیں گے۔ دنیا کے اندر بھی ذلت و خواری سے بچ جائیں گے، اور قیامت کے دن بھی یہ جہنم کی آگ سے بچ جائیں گے۔ کون؟ جن کے اندر یہ دو صفات ہوں گی، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اور ہمارے پاس اگر وقت ہوتا ہے تو ہم ان دو چیزوں کی بھی وضاحت کرتے کہ ایمان کیا ہوتا ہے اور عمل صالح کیا ہوتا ہے۔ اور قرآن مجید کے اندر یہ تو ہم تیسرے پارے کی آخری صورتوں میں پہنچے ہیں نا، میرے خیال ہے کہ 20 نہیں سینکڑوں مرتبہ یہ دو لفظ گزرے ہوں گے قرآن مجید کے اندر، آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات۔ کیا معنی ہے ایمان کا اور کیا معنی عمل صالح کرنے کا؟ کاش کہ ہم اس کو بھی سمجھے ہوتے۔ اگر ہم پورا قرآن مجید پڑھ کر بھی اگر ان دو لفظوں کو نہیں سمجھ سکے، میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی کوئی بدبختی نہیں ہو سکتی۔ ایمان والے، اور اس ایمان کا سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ اکیلے اللہ رب العزت کی عبادت کریں، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، کسی مزار اور دربار پہ نہ جائیں، کسی غیر اللہ سے کوئی امیدیں وابستہ نہ کریں۔ کوئی داتا نہیں، کوئی غوث نہیں اللہ کے سوا، اللہ ہی داتا ہے اور اللہ ہی غوث ہے، اللہ ہی بگڑی بنانے والا ہے، یہ ایمان ہے۔ اور اسی طرح عامل الصالحات، اچھے عمل کرنے والے، یعنی اچھے عمل وہ جن کے اندر اخلاص ہو اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، یہ بچ جائیں گے، یہ نجات پا جائیں گے، دنیا کے اندر بھی ذلیل و خوار نہیں ہوں گے، اور قیامت کے دن بھی جہنم کی آگ کے کسی گڑھے کے اندر نہیں جائیں گے۔ اور ان کے لیے کیا ہوگا؟ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہوگا، غیر ممنون، جو کبھی ختم بھی نہیں ہوگا، کبھی منقطع نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو انہی میں شامل فرمائے۔
اللہ ہمیں بھی، ہمارے والدین کو بھی اور ہمارے بیوی بچوں کو بھی، ہم سب کو اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جن کو مستثنیٰ کیا ہے، آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون، اللہ ہم سب کو ان میں شامل فرمائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا فما یکذبک بعد بالدین، اے انسان جس کو ہم نے بہترین ساخت پر بنایا، بہترین شکل و صورت کے ساتھ بنایا، اے انسان اس کے باوجود بھی کون سی چیز ہے جو تجھے جھٹلانے پر آمادہ کرتی ہے؟ کس کو جھٹلانے پر؟ بالدین، یوم جزا کو، یعنی قیامت کے دن کو جھٹلانے پر پھر تجھے کون سی چیز آمادہ کرتی ہے؟ کیوں تو جھٹلاتا ہے قیامت کے دن کو؟ اس کے باوجود کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے بہترین ساخت پر بنایا، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے تجھے عقل دی، عقل اور فہم سے نوازا، لیکن اس کے باوجود بھی تو قیامت کے دن کو جھٹلانے پہ ہر وقت تلا ہوا ہے۔ کچھ تو اپنی عقل سے کام لے۔ اگر اللہ رب العزت تجھے پیدا کر سکتا ہے بہترین ساخت پر، بناوٹ پر، تو کیا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جو جزا کا دن ہے اس سے اللہ تعالیٰ اس کو قائم کرنے پہ قادر نہیں ہے؟ یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو قائم کرنے پہ قادر ہے۔ پھر فرمایا الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ حاکموں میں سب سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ فیصلہ کرنے والوں میں سب سے بڑا فیصلہ کرنے والا نہیں ہے؟ اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں بالکل اللہ تعالیٰ سب سے بڑا فیصلہ کرنے والا ہے، اور حاکموں میں سب سے بڑا حاکم ہے۔ اللہ سے بڑا کوئی حاکم نہیں، اور اللہ سے بڑا کوئی فیصلہ کرنے والا نہیں۔ اور احکم الحاکمین کا یہ تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن قائم کرے، جزا کا دن قائم کرے، تاکہ اللہ رب العزت عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ اپنے نیکوکار بندوں کو اللہ اپنی جنت کے اندر داخل کر دے، اور اللہ تعالیٰ اپنے نافرمانوں کو، فاسقوں اور فاجروں کو، اور مشرکوں کو، کافروں کو، منافقوں کو اللہ رب العزت ان کے ساتھ بھی انصاف کرتے ہوئے اللہ ان کو جہنم میں پھینک دے۔ یہ ہے احکم الحاکمین کا معنی، بادشاہوں کا بادشاہ، حاکموں کا حاکم۔ یہ اس کے عدل اور انصاف کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور بھی ضرور قیامت کے دن کو قائم کرے، جزا کے دن کو قائم کرے، تاکہ نیک عمل کرنے والے کو نیک بدلہ ملے اور برے عمل کرنے والے کو برا بدلہ ملے۔ یہی تو انصاف ہے۔ تو یہ ہے وہ سورۃ التین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے۔ آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ۔ الذی خلق، وہ رب جس نے پیدا کیا، خلق الانسان، جس نے انسان کو پیدا کیا، من علق، جمع ہوئے خون سے، خون کے لوتھڑے سے۔ اقرأ، آپ پڑھیے، وربک الاکرم، اور آپ کا رب بہت ہی معزز ہے، مکرم ہے، بہت ہی عزت والا ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ساتھ سکھلایا، قلم کے ساتھ اس نے تعلیم دی۔ علم الانسان ما لم یعلم، اس نے انسان کو تعلیم دی اس چیز کی، ما لم یعلم، جس کو وہ نہیں جانتا تھا۔ یہ وہ 5 آیات ہیں، 5 آیات جو کہ قرآن مجید کی سب سے پہلی آیات، سب سے پہلی وحی جو غار حرا کے اندر نازل ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کا حوالہ میں پچھلی سورت کی تفسیر میں دے چکا ہوں کہ کیسے یہ وحی نازل ہوئی۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 3 میں امام بخاری نے وہ حدیث ذکر کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جس میں طویل ذکر کیا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو نبوت کا جو سلسلہ ہے پہلے خوابوں کے ساتھ شروع ہوا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں عبادت کرتے تھے، جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی نازل ہوئی۔ تو پوری حدیث جو ہے وہ صحیح بخاری کے اندر بھی موجود ہے اور صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے۔ تو ان آیات میں اللہ رب العزت نے پڑھنے کا حکم دیا ہے، اور اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پہلی وحی اگر اقرا کے ساتھ شروع ہوتی ہے تو ہمارا دین پڑھائی اور تعلیم کو کتنی اہمیت دیتا ہے۔ پڑھائی کی اور تعلیم حاصل کرنے کی دین کے اندر کتنی اہمیت ہے کہ ہمارے دین کی وحی کا پہلا لفظ ہی اقرا ہے۔
پڑھیے. اور کیسے پڑھیں گے آپ؟ جیسے جب آپ سیکھیں گے تبھی آپ پڑھیں گے نا. پڑھنے والے تبھی بنیں گے جب آپ سیکھیں گے، علم حاصل کریں گے، تعلیم کے زیور سے آپ مزین ہوں گے تو تبھی آپ پڑھنے والے بنیں گے. تو فرمایا اقرأ بسم ربک، اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھیے جس نے پیدا کیا. کس کو پیدا کیا؟ سب سے پہلے. ویسے تو اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوقات کو پیدا کیا، لیکن مخلوقات میں جو سب سے زیادہ معزز اور مکرم مخلوق ہے اور جس کو اللہ تعالیٰ نے بہترین ساخت اور شکل و صورت کے ساتھ بنایا، انسان. خلق الانسان من علق، انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا خون کے لوتھڑے سے. اللہ تعالیٰ نے خون کے لوتھڑے سے، ایک مرحلہ ہوتا ہے، پہلے نطفہ، پھر اس کے بعد یہ خون کا لوتھڑا، پھر اس کے بعد مضغہ، اس کے بعد یہ مراحل سے گزار کر اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا. اللہ نے پھر حکم دیا اقرأ، پڑھیے. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین بھینچ رہے تھے، دبا رہے تھے، اور آپ فرما رہے تھے ما انا بقاری، اس کا جواب دیا اللہ نے کہ اقرأ، پڑھیے. دوبارہ حکم دیا پڑھیے. اور آپ یقین کیجئے کہ وربک الاکرم، آپ کا رب آپ کو تکلیف دینے والا نہیں، آپ کا رب تو بہت ہی کریم ہے، بہت ہی عزت والا ہے. اللہ آپ کو عزتوں سے نوازے گا. اگر آپ پڑھیں گے تو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کو عزتوں سے نوازے گا. اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ یہ جو تعلیم حاصل کرنا ہے، تعلیم کے زیور سے انسان مزین ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے کیا دیتا ہے؟ اللہ اس کے ذریعے عزتیں عطا فرماتا ہے. عزتیں عطا فرماتا ہے اللہ رب العزت، کیونکہ خود اللہ رب العزت سب سے زیادہ عزت والا ہے. الذی علم بالقلم، جس نے انسان کو قلم کے ساتھ سکھلایا. اس سے آپ یہ بھی اندازہ کر سکتے ہیں کہ قلم جو ہے اس کی کتنی بڑی اہمیت ہے، کتنا امپورٹنٹ ہے یہ قلم، کہ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے اپنی مخلوقات میں کس کو پیدا کیا؟ قلم کو پیدا کیا، اور اسے لکھنے کا حکم دیا اللہ رب العزت نے. قلم نے بھی یہ کہا تھا کہ میں کیا لکھوں. اللہ نے فرمایا کہ تمام کی تمام مخلوقات جو ہیں ان کی تقدیروں کو لکھو. آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے اللہ رب العزت نے تمام کی تمام تقدیریں اس قلم کے ساتھ لکھ دی تھی. قلم کو اللہ نے لکھنے کا حکم دیا تھا. علم الانسان ما لم يعلم، اللہ نے انسان کو ان باتوں کا علم دیا، ان باتوں کی تعلیم دی جس کے اس کو علم نہیں تھا. انسان جب پیدا ہوا تو انسان جب ہوتا ہے تو اس کو کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا، لیکن آہستہ آہستہ اپنی ماں سے سیکھتا ہے، اپنے باپ سے سیکھتا ہے، اپنے بہن بھائیوں سے سیکھتا ہے، اپنے خاندان سے سیکھتا ہے، اپنے معاشرے سے سیکھتا ہے، پھر اسکول میں جا کر سیکھتا ہے. اس طرح وہ جیسے جیسے بڑا ہوتا چلا جاتا ہے تو اس کی تعلیم کا جو مستویٰ ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے، اس کے علم کے اندر اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. تو یہ وہ 5 آیات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی. اس کے بعد فرمایا کلا، ان 5 آیات کے نزول کے بعد کچھ وقفہ ہوا. یہ نہیں ہے کہ ان 5 آیات کے نازل ہونے کے بعد ہی اگلی آیتیں نازل ہوئیں، نہیں، ایسا نہیں ہے. کچھ وقفہ ہوا، اور اسی وقفے کے اندر یہ جو ایک جس کا آگے ذکر آ رہا ہے، اور اس سے مراد ابو جہل ہے. ابو جہل نے اللہ رب العزت کی وحی کا انکار کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں پہنچانے لگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جیسے جیسے وحی نازل ہوتی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کے پاس ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اندر اس قرآن مجید کی قرات کرتے تھے، جس کی وجہ سے کافروں کو بڑی تکلیف ہوتی تھی. ایک مرتبہ اس ابو جہل نے کہہ دیا تھا، کہا تھا کہ میں آپ کو روک رہا ہوں کہ تم نے یہاں کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھنی اور نماز کے اندر قرآن نہیں پڑھنا، ورنہ میں تمہاری گردن دبا دوں گا. یہ ابو جہل نے کہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، دھمکی دی تھی. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اپنے عمل کو جاری رکھا. تو یہ جو ابو جہل تھا، اللہ تعالیٰ نے اس ابو جہل کے عمل کو ذکر کیا. کلا، خبردار، ان الانسان لیطغی، ایک انسان سرکش ہو جاتا ہے، حد سے بڑھ جاتا ہے. کس لیے؟ الرآہ استغنی، کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ بے نیاز ہو چکا ہے، وہ لوگوں سے بے نیاز ہو چکا، اس کو کسی کی ضرورت نہیں، تو بڑا ہی سرکش ہو جاتا ہے. اس کے اندر بغاوت کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں، جیسے کہ یہ ابو جہل تھا. اللہ نے فرمایا ان الی ربک الرجع، خبردار تجھے اپنے رب کی طرف ہی لوٹنا ہے. یہ نہ سمجھ کہ تو اپنے رب کی طرف نہیں لوٹے گا. رب کی طرف لوٹے گا، تیرا رب تیرے ساتھ پھر وہ سلوک کرے گا جس کا تو مستحق ہے.
ارأیت الذی ینہا، آپ کا کیا خیال ہے اس شخص کے بارے میں کہ جو روکتا ہے عبدن، ایک بندے کو، اذا صلی، جب وہ نماز پڑھتا ہے. اور ابھی میں نے ذکر کیا کہ وہ کس کو منع کرتا تھا؟ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہل منع کرتا تھا. تو یہی اس کا ذکر ہو رہا ہے. آپ کا کیا خیال ہے اس انسان کے بارے میں کہ جو منع کرتا ہے ایک بندے کو، اور اس بندے سے مراد کون ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اذا صلی، جب وہ نماز پڑھتا ہے تو اس کو منع کرتا ہے. ارأیت ان کان علی الہدی، بھلا بتلاؤ تو صحیح، ان کان علی الہدی، اگر وہ بندہ جس کو یہ ابو جہل منع کرتا ہے نماز پڑھنے سے اور نماز کے اندر قرأت قرآن سے، اگر وہ بندہ ہدایت پر ہو، او امر بالتقوی، یا وہ تقوی کا حکم دیتا ہو، یعنی دین پر عمل کرنے کا حکم دیتا ہو، تو اس کے باوجود بھی کیا یہ انسان اس بندے کو روکے گا نماز پڑھنے سے؟ ذرا بتلاؤ تو صحیح. معنی یہ ہے کہ یہ تو جب یہ بندہ نماز پڑھتا ہے اور پھر وہ ہدایت پر ہے اور پھر یہ ہے کہ وہ تقوی کا حکم دیتا ہے، تو اس بندے کی مخالفت تو نہیں ہونی چاہیے تھی، اس کے ساتھ دشمنی تو نہیں ہونی چاہیے تھی، بلکہ اس پر ایمان لایا جاتا، اس ہدایت کو قبول کیا جاتا اور تقوی کے تقاضوں کو پورا کیا جاتا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بھلا بتلاؤ تو صحیح، یہ بندہ جو نماز پڑھ رہا ہے تو اگر یہ ہدایت پر ہے اور امر کا تقوی کا حکم دیتا ہے، تو پھر بھی یہ بندہ اس کو روکے گا، پھر بھی یہ بندہ اس کی مخالفت کرے گا، پھر بھی یہ بندہ اس سے دشمنی کرے گا، یعنی ابو جہل. پھر فرمایا ارأیت ان کذب وتولی، ذرا سوچو تو صحیح، بھلا بتلاؤ تو صحیح کہ ان کذب وتولی، اگر وہ بندہ جھٹلا دے اور پیٹھ پھیر کر چلا جائے، یعنی ابو جہل، تو کیا یہ الم یعلم بان اللہ یری، کیا یہ جانتا نہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے؟ اس میں وارننگ ہے کہ یہ بندہ جو اللہ کے بندے کو، یہ ابو جہل جو ہے، یہ ایک اللہ کے بندے کو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کرتا ہے اور اس کو دھمکیاں دیتا ہے. تو یہ بندہ جب جھٹلاتا ہے اللہ کے دین کو، اللہ کی وحی کو، اللہ کے نبی کو، اور پیٹھ پھیر کے چلا جاتا ہے، تو کیا یہ جانتا نہیں بأن اللہ یری، کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے؟ یعنی اس کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کو سب کچھ معلوم ہے اور پھر اللہ اس کو اس کے کیے کی سزا دے گا. اس لیے بعد میں فرمایا کلا، ہرگز نہیں. ایسا نہیں جیسے یہ سوچتا ہے کہ میں، جیسے اس نے دھمکی دی تھی کہ میں آپ کی گردن دبا دوں گا، تو اللہ نے فرمایا کلا، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے کہ یہ انسان ہمارے بندے کی گردن کو دبا دے، ہو نہیں سکتا. بلکہ اللہ نے فرمایا لئن لم ینتہی، اگر یہ باز نہیں آتا. کون؟ یعنی ابو جہل اگر ہمارے نبی کی مخالفت اور اس کی دشمنی سے باز نہیں آتا اور اپنے اس دھمکی آمیز رویے کو نہیں ترک کرتا، نہیں چھوڑتا، تو پھر ہماری طرف سے اس کے لیے وارننگ ہے لئن لم ینتہی، اگر یہ باز نہیں آتا لنسفعا بالناصیہ، ہم اس کی پیشانی سے پکڑ کر اس کو گھسیٹیں گے. کون سی پیشانی؟ ناصیۃ کاذبۃ خاطیہ، یہ جھوٹ بولنے والے انسان کی پیشانی، یہ گناہ گار انسان کی جو پیشانی ہے، اس کی پیشانی کو پکڑ کے اس کو ذلیل و خوار کریں گے، اس کو گھسیٹیں گے. یہ کہتا ہے کہ میں تمہاری گردن دبا دوں گا. اور بالکل یہی ہوا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، تو اسی دوران یہ ابو جہل اپنے اسی ارادے کو، اسی دھمکی کو پورا کرنے کے لیے یہ آگے بڑھا کہ وہ کیا کرے گا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن کو دبائے گا. لیکن اچانک لوگوں نے دیکھا، وہ جس مجلس سے اٹھ کے آیا تھا، یہ اسی کی کافروں کی مجلس تھی جس کو نادی کہا جاتا تھا، جس کو آج کل ہم کلب کہتے ہیں. تو اسی نادی سے اٹھ کے آیا تھا، اسی مجلس سے اٹھ کے آیا تھا اور یہ کہہ کے آیا تھا کہ میں جا رہا ہوں اور میں محمد کی گردن کو جا کے دبا دوں گا صلی اللہ علیہ وسلم. وہ لوگ دیکھ رہے تھے. تو جب یہ آگے بڑھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا، تو اچانک پیچھے کھسکنے لگا، پیچھے جانے لگا، اور ایسے اپنے ہاتھوں سے وہ جیسے کسی چیز کو روک رہا ہے. تو جب وہ پچھلے قدموں پہ اپنی ایڑیوں کے بل جو پیچھے کو لوٹا، تو وہ مجلس میں جو لوگ بیٹھے تھے وہ شیطان
وہ قریش کے سردار، انہوں نے کہا کیا ہو گیا تجھے بھائی، تو بڑے دعوے کر کے گیا تھا کہ میں جا کے محمد کی گردن کو دبا دوں گا، کیا ہو گیا اب تو ڈر کے مارے پیچھے بھاگا چلا آ رہا ہے؟ تو اس نے کیا کہا اللہ کی قسم میں نے اپنے سامنے بہت ہی خوفناک منظر دیکھا ہے، ایک تو آگ دیکھی ہے، دوسرا بڑا ہی خوفناک منظر میں نے دیکھا، سین دیکھا ہے میں نے، ایک ایسا سین جو مجھے ڈرا رہا تھا، اور اس کے ڈر کی وجہ سے میں پیچھے کو آ رہا تھا اور میں اپنے ہاتھوں سے اس کو روکنے کی کوشش کر رہا تھا، اور میں نے بہت بڑے بڑے پر دیکھے، اور وہ پر کس کے تھے؟ جبریل امین علیہ السلام کے وہ پر تھے جن کو اللہ رب العزت نے بھیجا تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے لیے، اور آپ کو ڈیفنس فراہم کرنے کے لیے، آپ کی حفاظت کے لیے۔ تو وہ آیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن کو دبانے، لیکن وہ ڈر کے مارے پیچھے بھاگ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اچھا پھر اس وقت اس نے ایک بات یہ بھی کی تھی، اس نے کہا تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی دھمکیوں سے متاثر نہیں ہوئے اور آپ نے کنٹینیولی آپ نے نمازیں جاری رکھی، خانہ کعبہ کے پاس قرأت قرآن بھی جاری رکھی، تو اس نے پھر کہا تھا کہ تجھے پتہ نہیں ہے کہ میں مکہ کے اندر سب سے بڑا سردار ہوں، اور یہ جو نادی ہے نا، نادی مجلس، اس مجلس کے لوگ سارے کے ساری میری حمایت میں کھڑے ہوں گے، تو اکیلا رہ جائے گا، تیری کوئی بھی مدد نہیں کرے گا۔ اس نے دھمکی دی تھی، تو اللہ نے اس کا جواب کیا دیا؟ فرمایا فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، تو یہ بلا لے اپنی نادی کو، اپنی مجلس میں بیٹھنے والے شیطانوں کو بلا لے، دیکھے پھر اس کی کون مدد کرتا ہے۔ اور ہم پھر کیا کریں گے اس کے جواب میں؟ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَ، پھر ہم جہنم کے جو داروغے ہیں، فرشتے اور اسی طرح پولیس، ہم ان کو بلا لیں گے اور پھر ہم اس کا جواب دیں گے۔ اپنے نبی کا ہم دفاع کرنا جانتے ہیں، اور اس کو ذلت اور رسوائی کے نچلے گڑھے کے اندر پھینکیں گے۔ اور وہی ہوا، آپ جانتے ہیں کہ جنگ بدر میں کیا ہوا؟ ابو جہل کو کن صحابہ کرام نے قتل کیا؟ جو دو کم سن بچے تھے، ان کے ہاتھوں وہ مارا گیا، یہ ابو جہل۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا۔ پھر آخر میں فرمایا کلا لا تطعه واسجد واقترب، خبردار آپ اس کی باتوں میں نہ آئیں۔ کس کی باتوں میں؟ ابو جہل کی باتوں میں نہ آئیں، کہ آپ اس کی باتوں میں آ کر خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھنا چھوڑ دیں یا قرأت قرآن کو چھوڑ دیں، نہیں، اس کی باتوں میں نہ آئیں۔ واسجد، اور آپ سجدہ کریں، اور سجدے کے ذریعے آپ کیا کریں؟ واقترب، اپنے رب کے قریب ہو جائیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اپنے رب کے قریب ہونے کے لیے انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ نماز پڑھنی چاہیے، اور نماز میں سجدہ کرنا چاہیے۔ نماز اور نماز کے اندر سجدے، یہ وہ عمل ہے کہ جس کے ذریعے انسان اللہ رب العزت کے سب سے زیادہ قریب ہو سکتا ہے، جیسے کہ ہم نے تھوڑی دیر پہلے وہ حدیث بھی بیان کی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اسی بات کا حکم دیا کہ سجدے کرتے رہیں، اور سجدوں کے ذریعے آپ اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرتے رہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرض نمازیں بھی پابندی سے پڑھتے، اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفل نماز بھی کثرت کے ساتھ پڑھتے تھے۔ تو اسی طرح ہمیں بھی اللہ رب العزت کا قرب اسی طرح سے حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو دین کو سمجھنے کی توفیق دے۔ میں آج یہ سوچ کے آیا تھا کہ یہ سورۃ القدر بھی پڑھیں گے انشاءاللہ، لیکن کوئی حرج نہیں، 1 گھنٹہ گزر چکا ہے۔ انشاءاللہ ہم اگلے درس میں سورۃ القدر اور بعد میں آنے والی صورتیں جو پڑھیں گے باذن اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ سے ایک بار پھر یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو اپنے دین پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید کی شفاعت نصیب فرمائے۔ قیامت کے دن اللہ رب العزت قرآن مجید کی شفاعت ہمارے حق میں قبول کر کے ہم سب کو جنت الفردوس کے اندر داخل فرمائے۔ اس سے پہلے کہ میں یہ 2 سوال آئے ہیں آج کے خطبے کے متعلق، میں 2 اعلانات کرنا چاہتا ہوں۔ ایک اعلان یہ ہے، توجہ سے سن لیجئے، اعلان یہ ہے کہ ہمارا ایک شارٹ کورس شروع ہونے والا ہے پرسوں اتوار کے دن سے انشاءاللہ، جو ہم آن لائن شروع کر رہے ہیں الناجحون کے پلیٹ فارم سے۔ تو اس میں ہم نے صحیح بخاری کی ایک کتاب پڑھنی ہے، صحیح بخاری کا ایک چیپٹر پڑھنا ہے۔ وہ چیپٹر، اس کا نام ہے کتاب الرقاق، جس میں وہ احادیث ذکر کی گئی ہیں جو کہ دلوں کو نرم کرنے والی ہیں، دلوں کو نرم کرنے والی ہیں۔ کیا ہمارے دل سخت ہیں کہ جن کو نرم کرنے کی ضرورت ہے؟ کیا خیال ہے؟ جی بالکل ہمارے دل یقین مانے سخت ہو چکے ہیں،
میں اپنے آپ کو شامل کر کے کہہ رہا ہوں، ہمارے دل بہت سخت ہو چکے ہیں، ان دلوں کو نرم کرنے کی ضرورت ہے۔ تو جو احادیث اس کتاب الرقاق کے اندر ہیں، ہم ان احادیث کو پڑھیں گے، اور وہ احادیث تقریباً 180 حدیثیں ہیں، 180 کے قریب حدیثیں ہیں، جن کو ہم نے 5 دن کے اندر پڑھنا ہے انشاءاللہ، 5 دن کے اندر۔ تو اتوار کے دن سے یہ سنڈے کو یہ کورس شروع ہوگا، اور جی 7 بجے اور تھرسڈے کو انشاءاللہ یہ ختم ہوگا۔ تو آن لائن ہوگا زوم کے اوپر، تو اس کی رجسٹریشن جو ہے وہ ضرور کرائیں، اس کے لیے رجسٹریشن ضروری ہے۔ رجسٹریشن کیسے کرانی ہے؟ یہ بھائی دیکھ رہے ہیں آپ، یہ سامنے سلمان بھائی، بس اس بھائی کو پکڑ لیں، آپ اس بھائی کو پکڑ لیں بس، اور اپنی رجسٹریشن ضرور کروائیں۔ انشاءاللہ آپ کو بتا دیں گے کہ بھی پکڑ کے ان کو مارنا نہیں ہے۔ تو اس بھائی سے آپ رہنمائی لے سکتے ہیں کہ کیسے یہ آپ رجسٹریشن کروا سکتے ہیں۔ دوسرا اعلان، جیسے کہ پہلے بھی کئی مرتبہ ہم اعلان کر چکے ہیں کہ مرکز دعوت الجالیات حلقہ سالمیہ کی طرف سے 3 مسابقے ہوتے ہیں ہر سال، مسابقہ حفظ قرآن، مسابقہ حفظ حدیث اور اسلامی خوشخطی کا مقابلہ، جو انشاءاللہ اگلے ہفتے کو ہونے والا ہے۔ اگلے ہفتے یہ تینوں مسابقے ہونے والے، یعنی 21 دسمبر کو۔ تو رجسٹریشن ابھی بھی جاری ہے، تو آپ پہلی فرصت کے اندر اپنی رجسٹریشن کروائیں اپنے بچیوں کی، تاکہ آپ ان مسابقوں کے اندر شریک ہو سکیں۔ یہ 2 سوال آئے ہیں۔ پہلا سوال کہ ٹوائلٹ میں وضو کرتے وقت بسم اللہ کہہ سکتے ہیں؟ اگر آپ ٹوائلٹ میں داخل ہونے سے پہلے مسنون دعا پڑھ لیں گے، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، تو یہی بسم اللہ وضو کرنے کے لیے بھی کافی ہے۔ اور دوسرا سوال یہ کہ دل میں نیت کرنا نماز کے لیے کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ بھائی اس کا کوئی مسنون طریقہ نہیں ہے، جسٹ آپ نے دل میں یہ سوچنا ہے کہ اب مجھے کون سی نماز پڑھنی ہے، بس ارادہ کر لیں کہ اب مجھے مثال کے طور پر عشاء کے 4 فرض پڑھنے ہیں، عشاء کی 2 سنتیں پڑھنی ہیں، یا وتر کی نماز پڑھنی ہے، یا نماز تہجد پڑھنی ہے، جو بھی نماز آپ پڑھنا چاہ رہے ہیں اس کا دل میں ارادہ کر لیں، سوچ لیں کہ بس مجھے اب یہی نماز پڑھنی ہے۔ تو یہی جو نیت ہے نا، یہی نیت ہے، اور اسی کے مطابق ہی جس طرح اللہ کے نبی نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے، تو اس طرح انسان کو نیت کرنی چاہیے۔ زبان سے نہیں کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں نیت کرتا ہوں۔ آج آپ نے خطبہ جمعہ سنا تو پھر کیوں پوچھ رہے ہیں؟ ہاں، زبان سے نیت نہیں کرنی، ہاں زبان سے نیت نہیں کرنی، ٹھیک ہے؟ جزاکم اللہ خیرا، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔